اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وخلق اللہ السماوات والارض، اور پیدا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو بالحق، حق کے ساتھ، وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر شخص کو بما کسبت، جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 22 زیر مطالعہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کی تخلیق کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ زمین و آسمان پیدا فرمائے، پھر مخلوق انسانی باقی مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو مخلوق اس کے اندر آباد ہے ان کا حساب کتاب ہوگا۔ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو بما کسبت، جو اس نے کمایا۔ بندے کا ہر عمل محفوظ ہے، اس کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے۔ اس نے اگر نیکی کی ہے تو وہ بھی محفوظ ہو گئی ہے، اگر اس نے بدی کی ہے تو وہ بھی محفوظ ہو گئی ہے۔ زمین بھی محفوظ کر رہی ہے، فرشتے بھی محفوظ کر رہے ہیں، اور ہر عمل کا ایک نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ برے عمل کا برا نتیجہ، نیک عمل کا اجر و ثواب اللہ فرماتے ہیں کہ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی نے نیکی کی ہے تو اس کی نیکی کو کم کر دیا جائے، یا کسی نے برائی کی ہے تو اس برائی کو زیادہ کر کے نہیں، جو کچھ کسی نے کیا ہے اسی کا بدلہ اسے چکا دیا جائے گا۔ عقل مند وہ ہے جو برائی سے بچے تاکہ اس کو بدلہ اچھا ملے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے بنا لیا ہے الٰہَهُ، معبود، ہواہ، اپنی خواہشات۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دو طرح ترجمے کیے گئے، ذرا دیکھیے اس شخص کی طرف، یا یہ ہے کہ آپ نے اس کی طرف دیکھا، اس شخص کی طرف جس نے بنا لیا ہے اپنی خواہشات کو اپنا معبود، معبود جس کی عبادت کی جائے۔ کل کائنات کا معبود ایک ہی ہے، وہ اللہ، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔
لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح ہے کہ جو عبد ہے، جو اللہ کا بندہ ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کی زندگی ایسے گزر رہی ہے کہ اس نے زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کے حکم کو مد نظر رکھنا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے وہ وہی کام کرے گا جو اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہ کام نہیں کرے گا جس سے اللہ نے روک دیا ہے۔ تو یہ اللہ کا عبد ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اب عبادت کر رہا ہے، اللہ کا فرما بردار ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ وہ اپنے نفس کی خواہش کو اہمیت دیتا ہے، جو اس کا نفس کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے اس کی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ ہر خواہش جو اس کی ہوتی ہے وہ بری ہو اچھی ہو جیسی بھی ہو، وہ خدا کی نافرمانی ہو، اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، جو اس کا نفس چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اللہ نے فرما دیا ہے کہ وہ اپنی نفس کو معبود بنا چکا ہے، اپنی خواہشات نفس کو معبود بنا چکا ہے۔ یہاں تھوڑی سی بات جو ہے نا وہ قابل غور ہے کہ اس بیماری سے کتنے لوگ بچے ہوئے ہیں۔ ایک نفس چاہ رہا ہے، وہ مقابلے چ اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کا حکم چھوڑ دیتا ہے، اپنے نفس کی گل مان لئی۔ یہ تو کتنے لوگ بچے ہیں؟ یہ تو اللہ پاک نے اس کو مشرک فرما دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس نے اپنی خواہشات کو، بھائی کسی اور کو معبود بنانا اللہ کو چھوڑ کو، یہی تو شرک ہے۔ بعض کو یہ شرک تو نظر آتا ہے کہ فلاں وہ قبر پہ چلا گیا تو مشرک ہو گیا، تو کوئی مہمان کی عزت کی کھڑا ہو گیا تو مشرک ہو گیا، شرک ہو گیا۔ یہ شرک ثابت نہیں کوئی کر سکتا کہ کسی کے آنے پہ کھڑا ہونا ادب کے طور پر، تو یہ شرک نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے طور پر کوئی مزارات کی زیارت کے لیے جاتا ہے، حضور یہ تو حضور کی سنت ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ کسی کو معبود جو کسی قبر والے کو معبود سمجھتا ہے وہ مشرک ہے۔ جو ویسے زیارت قبور جیسے حضور جاتے تھے، شہداء کی قبروں کی ایسے جاتا تو سنت، لیکن یہ بہرحال یہ اللہ پاک نے شرک کہہ دیا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا، اپنی خواہشات کی پوجا کرتا ہے؟ اس شرک سے کون بچا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی اس چیز سے بھی نکلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہر موڑ پہ بندہ یہ دیکھے کہ میرے رب نے کیا فرمایا، جو اللہ نے فرمایا، جو اس کے نبی نے فرما دیا وہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں حکم دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ مان لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ، جس چیز سے تمہیں روکے فَانْتَهُوا، اس سے رک جاؤ۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز سے تمہیں میرے محبوب روکے ہیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں ہمیں یہ حکم دیا، حضور جو فرمائے گی یہ کرو وہ کر لو، جو فرما دے یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ یہ فرض ہو گیا بندے پر۔ حضور کی بات حدیث پاک میں آپ کو ملی ہے، وہ بھی فرض ہے۔ اصل میں وہ اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے جو حضور فرماتے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، وہ وہی بولتا ہے جو میری وحی ہوتی ہے۔ لہذا اپنی خواہشات کی بجائے اللہ کے حکم پر چلنا ہے، اللہ کے حبیب نے جو کہہ دیا ہے وہ بات ماننی۔ وَأَدَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جو ایسا بندہ ہے نا جو اپنی خواہشات پہ چلتا ہے، اللہ کی مرضی چھوڑ کر اپنی مرضی پہ چلتا ہے، تو
وہ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، اللہ اس کو گمراہ ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ یہ گمراہ ہو چکا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری خواہشات اس نظام کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کے آیا ہوں۔ یہ میں نے ترجمہ پڑھا حدیث پاک کا، حدیث صحیح ہے۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری خواہشات اس نظام کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا۔ تم نے دین کو دیکھنا ہے، رواج کو نہیں دیکھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے دین کو دیکھنا ہے، رواج کو نہیں دیکھنا، ہر کام میں دین کو دیکھنا ہے۔ تو ارشاد فرمایا پھر جب ایسا ہوتا ہے اللہ پاک اس کو گمراہ قرار دے دیتا ہے علی علم، اپنے علم پر کہ یہ اب گمراہ ہے، یہ گمراہی ہوگا۔ وَخَاتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اور پھر اس کے کانوں پر مہر لگ جاتی ہے، سب کچھ سنتا ہے حق کے سوا، حق سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پھر باقی سب کچھ سنتا ہے۔ وَقَلْبِهِ، اور اس کے دل پر بھی مہر لگ جاتی ہے، اب اس کو حق سمجھنے کی توفیق نہیں رہتی۔ وَعَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةٌ، اور اس کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، حق کا نور نظر نہیں آتا اس کو، باقی سب کچھ آتا ہے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِهِ، تو اس کے بعد پھر اس کو کون ہدایت دے گا؟ تو اس حد تک گمراہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سب کچھ پر مہر لگا دی، تو اس کے بعد کون؟ من بعد اللہ کے بعد پھر اس کو، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، اس کے بعد پھر کون اس کو ہدایت دے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ اللہ پاک ہمیں غور کرنے کی، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔